یہاں سے ایک اہم بات ہم کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ پچھلے زمانے میں جو مرشد ہوتے تھے وہ محدث بھی ہوتے تھے، جو مرشد ہوتے تھے وہ مفسر بھی ہوتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا خواجہ شریف صاحب قبلہ مرشد بھی تھے، محدث بھی تھے۔ حضرت صدر الشیوخ علامہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ مرشد بھی تھے، محدث بھی تھے۔ محدث سے ذکر حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ مرشد بھی تھے، محدث بھی تھے۔ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ مرشد بھی تھے، محدث بھی تھے۔ اور خاص طور پر حضرت عبد القدیر حسرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بحر العلوم مرشد بھی تھے، محدث بھی تھے۔ حیدرآباد میں کیا میں سمجھتا ہوں کہ شاید سارے ہندوستان میں یہ کہا جا سکے کہ ایک درگاہ اور ایک خانقاہ ایسی ہے جہاں پہ مریدوں کو حدیث کا درس دیا جاتا ہے کہ تو اپنے ذکر دل سے اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو پانا چاہتا ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے بغیر تو خدا کو پا کیسے سکتا ہے؟ تو رب کو پانے کے لیے حضور کے طریقے پہ چلنا ضروری ہے۔ احد کا معنی ایک نہیں ہے، وہ ایک نہیں ہے جس کے بعد دو تین ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے اللہ واحد ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک ہے کا مطلب کیا؟ دو کے پہلے والا ایک، یہ نہیں ہے۔ اور بات علم کی چل رہی تھی، اور علم معرفت تصوف طریقت کی بنیاد علم فقہ ہے، یہ حضرت بتا رہے ہیں۔ ساتھ میں فقہ کو سمجھاتے سمجھاتے ایک مثال آپ نے ایک صحابی کی دی اور ایک مثال زمین و آسمان کی دی۔ اب اور ایک اہم بات حضرت لکھ رہے ہیں کہ جس آدمی کا جسم جہاں کی مٹی سے بنایا جاتا ہے اس کی قبر وہیں ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، درس تصوف جس میں عوارف المعارف حضرت شہاب الدین عمر سہروردی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا درس کا یہ آغاز ہو رہا ہے، اور یہ ہماری آج کی چوتھی محفل ہے، چوتھی مجلس ہے۔ اس سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں عوارف المعارف میں علم تصوف اور معرفت کے کچھ اصول اور قاعدے بیان فرمائے تھے، اور اس میں ایک اہم ترین جو ذکر آپ نے فرمایا تھا وہ یہ ہے کہ علم تصوف اور علم معرفت دراصل قرآن پاک اور حدیث شریف کا علم ہے، اور اس میں خاص طور پر انسان کے نفس کو پاک کیا جاتا ہے اور دل کو روشن کیا جاتا ہے۔ اس علم کے ذریعے نفس پاک ہوتا ہے اور دل روشن ہوتا ہے، مطلب اس میں قاعدے بیان کر دیے جاتے ہیں، اس پر عمل کرنے سے انسان کا نفس پاک ہوتا ہے اور دل روشن ہوتا ہے، اور دل روشن ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ تو آج جو بیان حضرت فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم انبیاء کرام کو عطا فرمایا، وہ علم دراصل نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں موجیں مارتے سمندر کی طرح تھا۔ حضرت فرما رہے ہیں حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں موجیں مارتا سمندر کی طرح وہ علم تھا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ مطلب جیسے آج ہم پانی کا سمندر دیکھتے ہیں، سرکار کے قلب مبارک میں علم الہی ایسا سمندر کی طرح تھا، بلکہ دنیا کے اس سمندر میں کہیں نہ کہیں کوئی کنارہ نکل آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے علم کے سمندر کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فصار قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعلم والہدی بحرا مواجا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اللہ کے علم سے اور ہدایت سے ٹھانٹے مارتا سمندر ہو چکا تھا۔ پھر ثم وصل من بحر قلبہ الی النفس، اور وہ قلب مبارک سے علم نکلتا ہوا حضور کے نفس میں آیا، یعنی ذات پاک میں۔ ہر ایک آدمی کے اندر ایک نفس ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی ہم بتا دیے تھے، یہ ذکر کیا گیا تھا کہ اولیاء اللہ کے پاس نفس دراصل انسان کے جسم میں ایک کیفیت پائی جاتی ہے، اس کو نفس کہتے ہیں۔
اور بنیادی طور پر وہ نفس اچھا ہوتا ہے بنیادی طور پر، لیکن اس پر جب آدمی کی برائی غالب آ جاتی ہے تو وہ نفس امارہ ہو جاتا ہے، اور اس پر بری صحبتیں آ جاتی ہیں، برے عمل کرنے لگتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ کیفیت اس کی نفس امارہ کی بنتی ہے۔ پھر اسے پاک کر دیا جائے اور ہدایت پر لایا جائے، عبادتوں کے ذریعے، ذکر کے ذریعے صاف کیا جائے، تو پھر وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ ایسے تقریباً 7 اقسام نفس کی بتائی گئی ہیں، مگر نبی کا جو نفس ہوتا ہے وہ پاک ہی ہوتا ہے۔ باقی انسانوں کے نفس کے بارے میں یہ سب کیفیتیں ہیں کہ اس کے 7 درجے ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا نفس صرف پاک ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے نفس میں وہ علم حضور اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا تھا وہ منتقل ہوا، اور اس علم کی تر و تازگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جسد اقدس میں منتقل ہوئی۔ یہ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح اقدس کو بنایا تھا، جس میں پاک کے متعلق نہیں کہا جا رہا ہے، یعنی پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالی شان بلند ترین پاک و صاف بنا کر دنیا میں بھیجا۔ تو حضور ولادت کے اعتبار سے، ابتدا ہی کے اعتبار سے پاک و صاف ہیں۔ اب اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے وہ علم جو انسانوں کی عقل میں، فہم میں آیا، سمجھ میں آیا، انسان کے عقل میں حضور کا علم منتقل ہوا اور انسانوں کی سمجھ میں آیا، تو اس علم کو جو سمجھ یا فہم کہا جاتا ہے اسی کا نام علم فقہ ہے۔ علم فقہ کا مطلب ظاہری طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ علم فقہ کا اصل معنی ہوتا ہے ہمارے پاس کہ وہ علم جس سے شریعت کے مسائل معلوم ہو، اس کو علم فقہ کہتے ہیں، لیکن اصل میں فقہ کا معنی ہے سمجھ، عقل، فہم۔ تو جو بات انسان کو سمجھ میں آتی ہے اس کو فقہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو علم فقہ ہوتا ہے وہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک فقہ اکبر ہوتا ہے اور ایک فقہ اصغر ہوتا ہے۔ فقہ اکبر کا معنی عقیدے کا علم، اللہ تعالیٰ کے متعلق عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یکتا ہے۔ قرآن پاک میں کہاں آیا کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ احد کا کیا معنی؟ احد کا معنی ایک نہیں ہے، وہ ایک نہیں ہے جس کے بعد 2 3 ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے اللہ واحد ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک ہے کا مطلب کیا؟ 2 کے پہلے والا ایک، یہ نہیں ہے، بلکہ ایک کا معنی وہ ذات پاک جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے جیسا کوئی نہیں، اس کو احد کہتے ہیں، اس کو واحد کہتے ہیں۔ دین میں واحد کا لفظی معنی، واحد جس کو عربی میں کہتے ہیں، اس کا لفظی معنی، لغوی معنی ایک ہے جو 2 سے پہلے آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب ایک کہا جائے تو وہ ایک مراد نہیں ہے، وہ بے مثال، وہ لا شریک لہو، اور وہ صمد، وہ احد، وہ لاجواب، یکتا، بے مثال ذات پاک کو واحد کہتے ہیں یا احد کہتے ہیں۔ تو یہ معنی ہے۔ تو بہرحال یہ فہم جو عقیدے کے بارے میں آئی اس کو فقہ کہتے ہیں۔ تو بنیاد کیا ہوئی؟ علم فقہ اصل بنیاد ہے۔ دین میں فقہ ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جو جلیل القدر بزرگ، بلکہ سلسلہ سہروردیہ کے اشاعت اور پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ، جو اس سلسلے میں جو تشریف لائے، حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں والفقہ فی الدین، یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے امت کو جو نعمت ملی وہ دین کی سمجھ ہے، دین کا فقہ ہے، یہ اصل بنیاد ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث شریف ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبد اللہ عز وجل بشیء افضل من فقہ فی الدین، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کوئی بندہ اس سے بہتر اللہ کی عبادت نہیں کر سکا۔ یعنی عبادت کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے،
عبادت کے تو بہت سارے راستے ہیں، طریقے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائے ہیں، لیکن سب سے بہترین، سب سے افضل عبادت فقہ ہے، سمجھ، اللہ کے بارے میں معلوم کرنا، نبی کے متعلق معلوم کرنا، اور وہ علم حاصل کرنا جو عقیدے کا علم ہوتا ہے اور جو مسائل کا علم ہوتا ہے، اس کو فقہ کا علم کہا گیا ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ علم تصوف اور معرفت کی بنیاد علم فقہ ہے۔ علم فقہ نہیں ہے تو نہ تصوف ہے نہ معرفت ہے۔ اسی لیے ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، میں عرض کروں گا۔ حضرت محدث سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ عبادتیں ریاضتیں کرتے ہوئے بیابانوں سے، جنگلوں سے ایک مقام پر تشریف لے گئے اور دیکھا کہ وہاں پر غار میں کوئی موجود ہے۔ تو آپ اندر غار میں داخل ہوئے، دیکھا ایک شخص اللہ کی عبادت میں، ذکر میں مصروف ہے، نہ ان کو دنیا سے مطلب اور نہ کھانے پینے سے مطلب، ساری دنیا سے دور غار میں بیٹھے ہوئے اکیلے۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت نے، وہ بزرگ نے دیکھا، حضرت لکھتے ہیں محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ، کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کی پلکوں پہ موم ڈال لیا ہے، جیسے موم بتی ہوتی ہے، دوسرا موم ہوتا ہے، موم لگا لیا ہے تاکہ آنکھیں نہ کھلے، چونکہ موم چپک جاتا ہے، چسپاں ہوتا ہے۔ اور پھر اپنے ناک میں انہوں نے کچھ کاڑیاں رکھ لی۔ یہ دیکھ کر وہ حضرت نے پوچھا کہ یہ کیا عمل ہے؟ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ کیا عمل ہے؟ یہ آنکھوں پہ موم کیوں لگا لی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے آنکھوں کو موم لگا لیا۔ پھر یہ ناک میں، تو کہا یہ بدبو کی کاڑیاں ہیں، میں دنیا کی خوشبو نہیں سونگھنا چاہتا، کیونکہ نفس خوشبو چاہتا ہے، اس لیے میں بدبو سونگھ رہا ہوں۔ دیکھنے کو بات بڑی اچھی دکھ رہی۔ تو وہ بزرگ نے فرمایا، ارے نادان، یہ مجاہدے، یہ ریاضتیں کرنے سے پہلے، اللہ کو یاد کرنے سے پہلے، یہ جنگل میں آنے سے پہلے کم از کم شریعت کے مسئلے تو سیکھ کے آتا، دین کے مسائل تو کم از کم سیکھ کے آتا، کہ تو اپنے ذکر، دل سے اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو پانا چاہتا ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے بغیر تو خدا کو پا کیسے سکتا ہے؟ تو رب کو پانے کے لیے حضور کے طریقے پہ چلنا ضروری ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شریعت ہے، فقہ ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھ، تیری کانوں میں جو تو نے گندگی رکھی ہے، دین اور شریعت یہ کہتی ہے کہ گندگی کسی کے بدن پہ اگر لگی ہو تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، وہ پاک ہی نہیں ہوتا۔ تو نے نمازیں پڑھی، کہتا ہے ہاں میں نے نماز پڑھی وقت پر، پھر تیری نماز کہاں ہوئی؟ کہ گندگی تیری ناک میں بسی ہوئی ہے، غلاظت تیری ناک میں بسی ہوئی ہے۔ پھر تو نے وضو کیا، کہتا ہے کہ ہاں میں نے وضو بھی کیا، پھر آنکھوں کو موم لگا ہوا ہے، وہ موم کے نیچے پلکوں پر، جلد پر پانی نہیں پہنچا، تو یہ کیسے نہ وضو ہوا؟ جب وضو نہیں ہوا تو پھر نماز کیسے ہوئی؟ تو اس کو فقہ کہتے ہیں۔ تو شریعت کے مسائل جاننا بھی ایک فقہ ہے، عقائد جاننا بھی ایک فقہ ہے۔ عقائد کو معلوم کرنا، عقائد کا علم رکھنا، یہ بڑی فقہ ہے، اور مسائل معلوم کرنا چھوٹی فقہ ہے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفقہ الاکبر نامی کتاب لکھی۔ فقہ اکبر یعنی عقیدے کا علم، اس میں شریعت کے مسائل، نماز روزے زکوٰۃ کے مسائل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ اگر جاننا چاہیں، معلوم کرنا چاہیں، آپ کو پڑھنے کے لیے 600-800 صفحات سے بڑی کتابیں ملیں گی، صرف اللہ تعالیٰ کے متعلق۔ ہزاروں لاکھوں عقیدے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ہم کو کتنے معلوم ہے؟ تو ہم اللہ کے جاننے میں پورے نہیں اترے تو کہاں نبی کو جانیں گے، کہاں باقی مسائل کو سمجھیں گے؟ اس لیے حضرت فرما رہے ہیں، حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ کے جو بانی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ علم فقہ سے بڑھ کر فضیلت والی کوئی اور عبادت کسی بندے نے اللہ تعالیٰ کی نہیں کی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب بالکل واضح ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، واقعتاً اللہ کی عبادت ہے، روزہ رکھتے ہیں اللہ کی عبادت ہے، ذکر کرتے ہیں اللہ کی عبادت ہے، مگر سب سے بڑی عبادت اگر کچھ ہے تو وہ علم فقہ ہے، یعنی عقائد کا علم اور مسائل کا علم۔ یہ دو اہم عبادتیں ہیں، تو سب سے پہلے کسی مسلمان کو یہ سیکھنا چاہیے
اسی لیے حضرت بندہ نواز گیسودراز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور کئی اکابر بزرگان دین گزرے ہیں، وہ حضرات فرماتے ہیں کہ مرید بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ علم دین سیکھے، علم دین سیکھنے کے بعد مرید بناتے تھے۔ تو علم دین ہی نہیں آتا تو پھر مرید بھی نہیں بناتے تھے اکابر بزرگان دین۔ خیر، تو یہ ایک حدیث پاک حضرت نے ارشاد فرمائی، اور ایک حدیث آپ نے ذکر فرمائی ہے کہ وَفَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ، اور ایک فقہ کا علم رکھنے والے فقیہ وہ شیطان کے لیے 1000 عبادت گزاروں پر بھاری ہے۔ یعنی ایک طرف 1000 عبادت کرنے والے، شیطان ان سب کو ایک چٹکی میں گمراہ کر سکتا ہے، مگر ایک عالم کو شیطان گمراہ کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ جتنا 1000 عبادت گزاروں کو بہکانا، ہزاروں کو بہکانا مشکل ہے، ایک عالم کو بہکانا شیطان کے لیے اتنا مشکل ہے۔ تو حضرت علم فقہ کی تعریف اور اس کی اہمیت ذکر فرما رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ اولیاء اللہ صوفیاء کرام پہلے عالم بناتے تھے، بعد میں عارف بناتے تھے۔ پہلے علم شریعت سکھاتے تھے، بعد میں علم طریقت سکھاتے تھے۔ علم شریعت کے بغیر طریقت کا وجود ہی نہیں ہے، ہاں شریعت کے ساتھ طریقت ہے۔ خیر، تو حضرت نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اور ایک حدیث پاک آپ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے بیان فرما رہے ہیں۔ اپنی سند کا مطلب کیا؟ مثال کے طور پر حاضرین، مثال کے طور پر ایک مثال دے کے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کوئی حدیث شریف سناؤں، ایک نہیں ہزاروں بھی ہیں ماشاءاللہ، کہ اگر میں آپ کو ایک حدیث شریف سناؤں گا تو میں پہلے ذکر کروں گا کہ میں نے یہ حدیث میرے استاذ محترم اور میرے شیخ طریقت حضرت رئیس المفسرین علامہ سید شاہ طاہر رضوی قادری رحمۃ اللہ علیہ سے سنی، یا پھر یہ کہوں گا کہ میرے استاذ محترم حضرت عمدۃ المحدثین علامہ محمد خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث جامع نظامیہ سے سنی۔ پھر ان کے استاذ کا ہم نام لیں گے، شیخ الحدیث علامہ خواجہ شریف صاحب کے استاذ حضرت صدر الشیوخ علامہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاذ ان کے والد محترم حضرت علامہ ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے استاذ حدیث میں حضرت عبد الرحمن سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کا مزار یہیں حیدرآباد میں تھے، حضرت شمال کے یہاں حیدرآباد کو تشریف لائے تھے، آغا پورہ میں، غالباً آغا پورہ نامپلی کے علاقے میں خطۂ صالحین ایک علاقہ ہے جہاں پہ بڑے بڑے اکابر بزرگان دین ہیں، بغدادی بزرگ حضرات ہیں، وہاں پر یہ محدث کا مزار مبارک ہے۔ تو یہ تیسرے استاذ ہوئے، پھر ان کے استاذ اس طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس طریقے سے ہم سند بیان کریں گے۔ تو اب اگر ہم ان کو شمار کریں گے تو تقریباً 35 سے 40 شیخ استاذ درمیان میں آئیں گے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی تک وہ سند پہنچے گی، اس کو سند کہتے ہیں۔ تو حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہم نے ابتدا میں بتایا تھا، وہ صرف صوفی نہیں ہے، عالم بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور اس کتاب میں عوارف المعارف میں وہ جو حدیثیں لاتے ہیں وہ حدیثیں اپنی سند سے لاتے ہیں۔ تو ان کے استاذوں میں امام بخاری بھی ہیں، حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذوں میں 6 درجے میں امام بخاری ہے، یعنی امام بخاری کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا میرے شیخ سے، ان کے جو شیخ ہیں حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ، وہ کون ہیں؟ شیخ الاسلام ابو النجیب، شیخ الاسلام ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حدیث میں بھی ان کے شیخ ہیں، اور ادھر آئیے، حدیث میں بھی ان کے شیخ ہیں اور طریقت میں بھی ان کے شیخ ہیں، مطلب ان کے پیر و مرشد بھی ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا یہاں سے ایک اہم بات ہم کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ پچھلے زمانے میں جو مرشد ہوتے تھے وہ محدث بھی ہوتے تھے، جو مرشد ہوتے تھے وہ مفسر بھی ہوتے تھے، حدیثیں سناتے تھے۔ مثال کے طور پر ابھی بھی اگر ہم جاننا چاہیں، جیسے حضرت شیخ الحدیث مولانا خواجہ شریف صاحب قبلہ مرشد بھی تھے، محدث بھی تھے،
حضرت صدر الشیوخ علامہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ مرشد بھی تھے، محدث بھی تھے۔ محدث ذکر حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ مرشد بھی تھے، محدث بھی تھے۔ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ مرشد بھی تھے، محدث بھی تھے۔ اور خاص طور پر حضرت عبد القدیر حسرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بحر العلوم مرشد بھی تھے، محدث بھی تھے۔ اور آج حیدرآباد میں کیا میں سمجھتا ہوں کہ شاید سارے ہندوستان میں یہ کہا جا سکے کہ ایک درگاہ اور ایک خانقاہ ایسی ہے جہاں پہ مریدوں کو حدیث کا درس دیا جاتا ہے۔ جو مرید آتے ہیں وہ مریدوں کو مرید بھی بناتے، حدیث بھی پڑھاتے۔ عام طور پر حدیث پڑھانے کا کام مدرسوں میں ہوتا ہے، لیکن ایک درگاہ ایک خانقاہ ایسی ہے کہ جہاں پہ درس بھی دیا جاتا ہے، حدیث بھی پڑھائی جاتی ہے اور طریقت بھی سکھائی جاتی ہے۔ وہ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے۔ آج بھی وہاں پہ آپ کو سند دیتے ہیں۔ ویسے ماشاءاللہ علماء جو جامع نظامیہ سے پڑھتے ہیں ان کو بھی جامع نظامیہ سے سند ملتی ہے، حدیث کی ملتی ہے، تفسیر کی ملتی ہے، تجوید کی ملتی ہے، فقہ کی سند ملتی ہے، ہر فن میں سند ملتی ہے ماشاءاللہ۔ لیکن میں خانقاہوں کی بات کر رہا ہوں تو جہاں یہ خاص نظم ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ایک سند، اپنی سند سے ایک حدیث پاک بیان فرما رہے ہیں۔ ویسے اس کتاب میں عوارف المعارف میں جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ انہی کی سند سے بیان کی ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت حمید بن عبد الرحمن، حضرت حمید بن عبد الرحمن تابعی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال سمعت معاویہ رضی اللہ عنہ خطیباً، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کرتے ہوئے ممبر پر میں نے سنا۔ تو کیا ہوا؟ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی، انہی سے پوری دنیا میں یہ سلسلہ پھیلا۔ ان کے استاذوں کے استاذوں کے استاذوں کے استاذ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب بولو بھئی آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولیے برا، انہوں ایسے تھے انہوں ویسے تھے، تو آپ کا سلسلہ ہی نہیں رہے گا۔ کون سے سلسلہ، کہاں کی برکتیں، کون سی معرفت کی باتیں کہاں سے آئیں گی؟ تو حضرت سند بھی بیان کر رہے ہیں تو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند بیان کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا اولیاء اللہ کے پاس صحابہ تھے۔ آج کل کے بدبختوں کے جیسے عقیدے ان کے نہیں تھے، پاک عقیدے تھے ان کے، اسی لیے تو ان کے سلسلے پھیلے۔ غلط عقیدہ ہوتا تو سلسلے کیسے پھیلتے؟ خیر، تو حاضرین، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خطاب کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، فرمایا حضور نے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس حدیث پاک کو نقل کر کے حضرت بانی سلسلہ سہروردیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں میرے شیخ نے فرمایا اذا وصل العلم الى القلب انفتح بصر القلب، یعنی علم جب دل تک پہنچتا ہے، علم زبان پہ ہوتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے، مگر علم جب دل تک پہنچتا ہے تو اس کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے اور دل کی بھی آنکھ آتی ہے، وہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ سب سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مگر علم جب دل میں پہنچتا ہے تو دل کی آنکھ روشن ہو جاتی ہے اور وہ بندہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ پھر اس کے بعد حق و باطل کے درمیان وہ فرق کرتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فقہ کیا ہوتی ہے وہ سمجھاتے ہوئے اور ایک حدیث حضرت اپنی ہی سند سے بیان فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں ایک صحابی ایسے بھی تھے جو اعرابی تھے۔ اعرابی کا مطلب وہ صحابی جو کسی قصبے گاؤں سے آئے ہوئے تھے۔ عرب میں عام طور پر جو اعرابی ہوتے تھے وہ کبھی کبھار آ کر حضور کی خدمت میں کچھ علم سیکھ کر چلے جاتے تھے، تو وہ موجود ہیں۔ اعرابی کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے پاس مدینہ پاک میں جتنا علم تھا وہ گاؤں میں رہنے والے صحابہ کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ صبح شام حضور کی خدمت میں رہتے تھے، وہ کبھی کبھار آتے تھے۔ تو وہ ایک اعرابی تھے۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ قرآن مجید کی آیت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو
ایک ذرے کے وزن پر بھی کوئی نیک عمل کر لے، نیکی کا عمل کر لے تو وہ دیکھ لے گا، یعنی اس کا ثواب دیکھے گا، وہ عمل دیکھے گا، اس کا بدلہ دیکھے گا، اس کے بدلے میں اللہ کا جلوہ دیکھے گا۔ کئی مطالب ہے اس کے، بس اتنا کہنا تھا۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ حضور میں سمجھ گیا، حسبی حسبی، کافی ہے کافی ہے۔ تو ان کے اس کہنے پر سرکار نے فرمایا کہ ھذا فقیہ، یہ سمجھدار فقیہ صحابی ہے۔ تو یعنی سرکار نے علم فقہ کی تعریف فرمائی، تو علم فقہ کا مطلب عقیدوں کو جاننا اور مسائل کو جاننا۔ اولیاء اللہ پوری معرفت اور طریقت کی بنیاد علم فقہ پہ رکھی ہے، اور بہت ساری تفصیلات ہیں۔ اب آخر میں ایک اہم بات جو حضرت نے ذکر فرمائی وہ بیان کروں گا۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم امت تک پہنچا، اس علم کو نور کہا جاتا ہے۔ ہر ایک علم نور نہیں ہے، مطلب ڈاکٹری کا علم، وکالت کا علم، یہ سب دنیا کے علم ہے جس سے دنیا کمائی جاتی ہے۔ ہاں واقعتاً وہ علم جو شریعت کے مطابق ہے وہ وکالت میں استعمال ہوتا ہے، وہ علم جو شریعت کے مطابق ہے وہ ڈاکٹری میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مقصد قوم کی بھلائی ہو، خلق خدا کی خدمت ہو تو وہ نور ہے۔ دنیا کمانے کے لیے کیا جائے تو وہ نور نہیں ہو سکتا۔ تو خیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو قوم تک پہنچا اس کو نور کہا گیا۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آسمان اور زمین، یعنی سمجھ کیا ہوتی ہے، سمجھ علم جب کسی کے پاس آ جاتا ہے تو بے زبان بے جان زمین اور آسمان بھی سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھانا چاہتے ہیں حضرت۔ علم آتا ہے تو کیا تو فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید میں آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے فرمایا کہ اے زمین اور آسمان میری اطاعت کرو، تم کو میرے پاس لایا جائے گا۔ تو فوراً زمین آسمان کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم پر کسی کو مسلط کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم خود تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ یعنی اللہ نے آسمان کو فرمایا آپ زمین سے بات کر کے دیکھیے، زمین آپ کی نہیں سنے گی، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے حضرت فرماتے تھے صدر شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ اکثر راتوں میں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تنہائی میں زمین سے باتیں کرتے تھے۔ تو پچھلے زمانے کے حالات کیا ہیں اور پوری دنیا میں کہاں کیا حالات ہوئے وہ زمین سے پوچھ لیتے تھے رات میں۔ حضرت صدر شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ تو جب اللہ کے نیک بندے حضور کی صحبت میں رہنے والے بزرگان دین، اہل بیت کرام، صحابہ کرام، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو علم حاصل ہوتا ہے تو بے جان زمین بھی ان سے بات کرتی ہے۔ تو ویسے ہی وہی آسمان نے، وہی زمین نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو یہ ذکر کر کے ایک بڑی پیاری بات حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خمیر مبارک، یعنی آپ کے جسم پاک کو بنانے کے لیے جو مٹی استعمال کی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ جاؤ زمین سے مٹی لاؤ۔ زمین نے کہا، ابھی جو آیت آپ نے پڑھی کہ اللہ ہم اطاعت گزار ہیں، تیرے دربار میں حاضر ہیں، اس وقت کی یہ بات ہے کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس بنانا ہے، جاؤ مٹی لے کر آؤ۔ تو جبریل علیہ السلام اس جگہ آئے جہاں کعبہ ہے۔ اس وقت کعبے کی تعمیر نہیں تھی، کعبے کی تعمیر نہیں تھی، مگر وہاں جبریل آئے اور مٹی وہاں سے اٹھائی، اس کا خلاصہ، مٹی کا مطلب مٹی کا خلاصہ، تو خلاصہ اٹھائے اور اللہ کے دربار میں پیش کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو بنایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کعبے کا، شہر مکہ کا نام ام القریٰ ہے، یعنی تمام دنیا کے شہروں کا سردار، تمام دنیا کے شہروں کی بنیاد، اور زمین کے بالکل درمیان میں، زمین کے بالکل درمیان میں کعبۃ اللہ واقع ہے۔ کیسے؟ حضرت فرما رہے ہیں، میں عربی عبارت چھوڑ رہا ہوں تاکہ مختصر ہو جائے۔
حضرت لکھ رہے ہیں حضرت سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کہ جیسے انسان کے درمیان میں اس کی ناف ہوتی ہے، ہر انسان کے بالکل بیچ میں اس کی ناف ہوتی ہے، بدن کا آدھا حصہ ادھر آدھا حصہ ادھر، تو ویسے ہی پوری زمین کے درمیان میں کعبۃ اللہ کی جگہ ہے، اور بالکل اس کعبے کی جگہ کے اوپر آسمانوں میں بیت المعمور ہے، وہ آسمان والوں کا کعبہ ہے، یہ زمین والوں کا کعبہ ہے۔ آسمان والوں کے کعبے بیت المعمور کے بھی 70,000 فرشتے ہر دن طواف کرتے ہیں، اور زمین کے کعبہ کے بھی 70,000 فرشتے ہر دن طواف کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کا بھی طواف 70,000 فرشتے روزانہ کرتے ہیں، اور جو فرشتے کو ایک بار طواف کا موقع ملا پھر دوبارہ اس کی زندگی میں نہیں ملتا۔ اب اس سے اندازہ کریں کتنے فرشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے، جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو کیا ہے اللہ کا لشکر؟ فرشتے۔ اسی لیے مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پروردگار کا اتنا بڑا لشکر ہے، ایک فرشتہ پر ہلا دیے تو سب ختم، صرف پل ہلا دیے تو اتنے فرشتے ہم مسلمانوں کی تائید کے لیے، اور ہر ایک مومن کلمہ گو کے ساتھ 60 فرشتے رہتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، صرف حفاظت کے لیے۔ آج ہم جو محفوظ ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم مالدار ہیں، یہ سب چیزیں کچھ نہیں ہے، فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہے۔ تو اتنا بڑا لشکر ہے خالق کائنات کا، اب دنیا کی کون سی سلطنت ہے، کون سی حکومت ہے جو اس سلطنت کے مقابل آ جائے؟ بہرحال حاضرین، حضرت فرماتے ہیں اسی لیے حضور پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کو، ایک بات فقہ کی چل رہی تھی اور بات علم کی چل رہی تھی، اور علم معرفت تصوف طریقت کی بنیاد علم فقہ ہے، یہ حضرت بتا رہے ہیں۔ ساتھ میں فقہ کو سمجھاتے سمجھاتے ایک مثال آپ نے ایک صحابی کی دی اور ایک مثال زمین و آسمان کی دی۔ مطلب فقہ سمجھ صرف انسانوں میں نہیں، بے جان چیزوں میں بھی ہوتی ہے، آپ یہ بتا رہے ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے ذکر فرمایا کہ اسی سے متعلق ہے، تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو بھی کعبۃ اللہ کے مقام کی مٹی سے بنایا گیا۔ اب اور ایک اہم بات حضرت لکھ رہے ہیں کہ جس آدمی کا جسم جہاں کی مٹی سے بنایا جاتا ہے اس کی قبر وہیں ہوتی ہے، اس کی تدفین وہیں ہوتی ہے۔ اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا ہے کوئی کفن ساتھ رکھنا چاہے تو رکھے، مگر اپنی قبر پہلے سے نہ بنائے، کیونکہ کون آدمی کہاں مرے گا، اس کو کہاں دفنایا جائے گا، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس لیے قبر پہلے سے کھود کے رکھنے کی اجازت ہے نہ قبر کی جگہ خاص کرنے کی اجازت ہے، جیسے دنیا میں لوگ پہلے سے کر لیتے ہیں۔ کوئی کرے تو گناہ گار نہیں ہوتا، مگر لایا نہیں عمل ہے، بیکار عمل ہے، عبث ہے۔ کون کہاں مرے گا پتہ ہی نہیں ہے، کیسے طے کر سکتے ہیں ہم یہاں مریں گے، ہماری خبر یہاں بنائی جائے گی؟ اب کبھی اللہ لاج رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ لاج رکھ لیتا ہے، کوئی طے کر لیا تو اس کی خبر وہیں بنائی جاتی ہے، رکھ لیتا ہے پروردگار لاج، اپنے بندوں کے عیبوں کو ظاہر نہیں فرماتا، اس کی شان ہے، ستاری ہے پروردگار کی، لیکن شرعاً ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک کعبۃ اللہ کے پاس کی مٹی سے بنا ہے، خانہ کعبہ کی مٹی سے، تو پھر حضور کا روضہ انور مدینہ پاک میں کیوں ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے، اس کا بھی جواب حضرت دے رہے ہیں۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تیز بارش برسائی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کے بنانے کے لیے کعبۃ اللہ سے مٹی لی گئی تو اس مٹی کا کچھ حصہ اسی مقام پر رہ گیا جو پانی میں بہتے ہوئے وہاں تک پہنچا جہاں سرکار کا روضہ پاک ہے۔ تو اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک وہاں بنایا گیا، رب نے یہ انتظام فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور کی خاصیت ہے، ہر ایک آدمی کی قبر وہی ہوتی ہے جہاں جس مٹی سے پیدا ہوا۔ سرکار کی شان یہ ہے کہ حضور پیدا کعبے کی مٹی کے پاس سے ہوئے، حضور کی ولادت جسم پاک وہاں سے بنایا گیا، لیکن وہی مٹی ادھر بھی پہنچی اور روضہ انور یہاں بنایا گیا۔
تو حضرت فرماتے ہیں، حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اسی لیے پیارے آقا کو مکی بھی کہتے ہیں، مدنی بھی کہتے ہیں۔ ہر آدمی مکی دو مقام کا نہیں ہوتا۔ اب جیسے ہم حیدرآباد میں پیدا ہوئے تو حیدرآبادی کہلاتے ہیں، جو جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں کا کہلاتا ہے، مگر سرکار کی ولادت کعبۃ اللہ کی مٹی سے مکی ہے، حضور کا روضہ مبارک مدینہ پاک میں ہے تو مدنی ہے، تو اس لیے بھی حضور کے نام مبارک میں مکی اور مدنی آیا ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر سی چند باتیں تھیں جو حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عوارف المعارف سے بیان کی گئی ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا درس تصوف جو مقرر تھا وہ یہاں پر اختتام ہوا۔